اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی 30 تاریخ مکمل ہو، یعنی 30 دن مکمل ہوں، تو اس ویڈیو میں آخری رمضان مبارک یعنی 30 رمضان مبارک کی شب کی نماز بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو اپنی اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اس سے دعا مانگیں کہ پروردگارہ، اگر ابھی تک بھی ہمیں نہیں بخشا، ہمیں معاف نہیں کیا، تو تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تیرے علی کل شیء قدیر ہونے کا واسطہ، رب کریم ان مقدس ہستیوں کا واسطہ جن کے صدقے میں کائنات کو خلق فرمایا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے۔ تو صاحبان ایمان، دعا جو ہے یہ جب مومن کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، کنیز کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو یہ دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اکثروا من الدعاء فإن اللہ يحب من عباده الذین يدعونه وقد وعد عباده المؤمن الاستجابة واللہ مسیر دعاء المؤمنین یوم القیامہ لہم عملا یزیدہم بہ فی الجنہ۔ کیونکہ آنے والی جو شب ہے، شب جمعہ ہے، بابرکت شب ہے، باعظمت شب ہے، مہینے کی اس عظمت بھری گھڑیوں میں اللہ سے یقیناً دعا کرنے کے اوقات ہیں یہ۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی دعا کرنے والے بندوں کو دوست رکھتا، اور اس نے اپنے مومن بندوں کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی روز قیامت مومنین کی دعاؤں کو ان کے اعمال میں شمار کرے گا، اور اس کے بدلے انہیں جنت میں الگ سے ثواب عطا کرے گا۔ یعنی یہ جو ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ ان دعاؤں کا بھی اللہ، جو بندہ، جو کنیز خدا سے گڑ گڑا کر، رو کر، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مومنین کے لیے، بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جیران کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے قیامت میں الگ سے ثواب عطا کرے گا۔ آپ مومنین ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، یقین جانیے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے، یا کسی بھی ائمہ علیہ، سرکار مولا امیر المومنین السلام، یا کسی بھی بارگاہ مقدس میں جاتے ہیں، اگرچہ سب مومنین کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، جس بہن نے، جس بھائی نے، چاہے وہ نوجوان ہے یا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، چاہے وہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، مگر دعا کے لیے کہتا ہے، خدا بندہ ان سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے لیے بہتری عطا فرما۔ خدا بندہ ہماری دعائیں ان کے لیے جو ہم مانگ رہے ہیں، اس پر مہر استجابت لگا۔ یقیناً ہم دعا مانگتے ہیں، اور اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ یہ دعا اللہ کا حکم ہے، ادعونی، کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ مہر استجابت وہ خود لگاتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ، جو مومنہ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، یقین جانیے اپنے سے پہلے، اپنی فیملی سے پہلے، اپنے عزیز و قارب سے پہلے، ان تمام مومنین کو جو ہم سے دور ہیں، جو کسی بھی زمین کے کونے پر ہیں، کہیں بھی ہیں، وہ دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے رہا ہے، اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ تو صاحبان ایمان، دعا جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنی حاجات کو براہ راست انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کے توسط وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اللہ رب العزت سے
مانگنے اور اس سے دعا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اور روایت میں دعا کو مومنین کے لیے اسلحہ سے تعبیر کیا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو سننا پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر چیز کو اس سے ہی مانگے. لہٰذا اس اللہ نے، اس کریم رب نے قرآن پاک میں دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم. تو صاحبان ایمان، اس کے علاوہ بذات خود دعا ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، جو کہ نیک اعمال میں شمار کی جاتی ہے. یہ دعا کہ جس پر اللہ تعالیٰ بندے کو الگ سے، جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، الگ سے اس بندے کو، اس کنیز کو اس دعا کے بدلے میں اجر و ثواب عطا کرتا تھا. لہٰذا کسی شخص کو، کسی بندے کو، کسی کنیز کو بارگاہ الہی میں دعا کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے اور مشکلات کی حل کی دعا مانگنی چاہیے کہ خدا بندہ میری جو مشکلات ہیں، اس مشکلات کو رفع کر دے، دفع کر دے، اور میرے تمام مسائل کو حل فرما دے. تو یقیناً اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندے کو. تو صاحبان ایمان، 30 ماہ رمضان المبارک کی رات کی نماز، یہ 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے. 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے 6 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 12 رکعت ہو جائے گی. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز تمام کرنے کے بعد 100 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ہدیہ خوبصورت پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو منظور اور مقبول فرمائے. کربلا کی سرزمین، شب جمعہ، ماہ رمضان مبارک کی آخری شب جمعہ ہے. آپ تمام بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور ہماری یوٹیوب فیملی جتنی بھی ہے، ہمارے واٹس ایپ کے توسط سے یا یوٹیوب کے توسط سے یا انسٹاگرام کے توسط سے ہمیں جانتے ہیں، ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے نواب کربلا شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسات میں. اور خداوند عالم آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. جزاک اللہ.